لہذا مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہر قدم اور ہر لمحے انسان کو ہدایت کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن میں بھی فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد اعظم علی بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المعرفت۔ پیام رمضان کی ایپیسوڈ نمبر 4 میں خوش آمدید، کہ جہاں آج ہم ایک ایسے اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو انسانی زندگی کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں تزکیہ نفس کی۔ تو آج اس عنوان پر ہم لوگ گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہیں گے جامعہ حاضہ کے سینئر مدرس مولانا غلام عباس ساجد صاحب، کہ جو ہماری اس عنوان پر مکمل رہنمائی فرمائیں گے۔ تو آئیے آج کے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تزکیہ نفس کی کیا اہمیت ہے۔ جی قبلہ، السلام علیکم۔ جی بات السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، دعائیں والے کا احسان، آپ سنائیں۔ الحمدللہ جی۔ قبلہ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ کو جزاکم اللہ۔ ایک دفعہ پھر ہم نے زحمت دی اور آپ ادھر تشریف لائے، اور ہم آپ کو اپنے پیام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی ہماری اس گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ تو اسی عنوان پر ہمارا جو آپ سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ تزکیہ نفس یعنی انسان کا اپنے باطن کو پاک و پاکیزہ کرنا، نفسانی خواہشات، تکبر، غصہ، گالی دینا، یہ جتنی بھی دیگر اخلاقی بیماریاں ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دینا، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، یعنی نفس کو پاک کرا دینا۔ قرآن مجید میں اس سورہ شمس میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص، فلاح پا گیا وہ مومن کہ جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے۔ سبحان۔ یعنی جو ان باطنی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے بچ گیا، جی غصہ کرنے سے، گالی دینے سے، حسد، کینہ، تکبر، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے اپنے آپ کو جس نے بچا لیا تو اس نے گویا کہ اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ قرار دے دیا۔ اور احادیث میں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت اور اس کی فضیلت پہ زور دیا گیا، اہمیت پہ زور دیا گیا، جیسا کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اگر تم نے اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھا تو یہ نفس تمہیں قابو کر لے گا، پھر تمہیں ایسا جکڑ لے گا کہ پھر تم خدا بند عالم کے رستے پہ چلنا تو درکنار، تمہیں اس کی طرف رغبت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ۔ تو فرمایا کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو، کہ ہر جائز و ناجائز خواہش کے پیچھے چلنا یا اس نفس کی خواہش کو پورا کرنا، تو گویا کہ بندہ اس نفس کا اسیر بن جاتا ہے۔ تو جو اسیر بن جاتا ہے پھر وہ خدائی احکام کو انجام دینے میں اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، ورنہ یہ تمہیں اپنے قابو میں اور اپنے اختیار میں کر لے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر بندہ خسر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ناکام ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس سے بچو، نفسانی بیماریاں جتنے بھی ہیں ان سے بچو، اپنے نفس کو، اپنے روح کو، اپنے دل کو ان سے پاک و پاکیزہ کراتے تھے۔ یہ ہے تزکیہ نفس۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے تزکیہ نفس کی تعریف بیان فرمائی۔ اس عنوان پر جو ہمارا آپ سے دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقی تربیت اور تزکیہ نفس میں کیا تعلق؟ خوب، اخلاقی تربیت در حقیقت تزکیہ نفس کا ہی ایک پہلو ہے، یہ کوئی جدا نہیں ہے، کہ جب انسان خدا بند عالم کی بارگاہ میں توفیق اور مدد طلب کرتا ہے، خدا بند عالم اس کے لیے ہدایت کے رستے جو ہے وہ واضح اور روشن کر دیتا ہے۔ تو جب انسان حسد سے بچ جائے، تکبر سے بچ جائے، انسان دوسروں کے حقوق پامال کرنے سے بچ جائے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔
بے شک اس کا نفس جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سب سے جو بہترین چیز ہے، جیسا کہ سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ خوش قسمت اور بہترین مومن وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو۔ تو جس کا اخلاق اچھا ہوگا، گویا کہ اس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے، اس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر لیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں نا کہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے، جو ظرف میں ہوتا ہے، باہر وہی نکلتا ہے۔ تو جس کا اخلاق اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو چکا ہے۔ تو انسان کے اچھے اخلاق جو ہے وہ انسان کے تزکیہ نفس کی پہچان اور علامت اور دلیل ہے۔ اس عنوان پر ہمارا جو تیسرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے کون سے عملی اقدام کیے جا سکتے؟ وہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے جن کو انجام دے سکتا ہے، اور وہ مومن بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا وہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، تزکیہ نفس کرنے کے لیے اپنا حساب و کتاب کرے۔ خوب، اب جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہج البلاغہ میں بھی یہ جملے موجود ہیں، فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تو کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا کیسے ہم اپنا حساب کر سکتے ہیں اور اپنے نفس کا حساب؟ دیکھو، حساب کتاب اور مالی جو حساب کتاب مالی، جو مال کا جو حساب و کتاب، وہ تو ہر بندہ کرتا بھی ہے اور بڑے آسان طریقے سے کرتا ہے۔ لیکن اپنے نفس کا جو حساب ہے، محاسبہ نفس جو ہے، وہ پوچھا کہ مولا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت طریقے سے سمجھایا، فرمایا کہ جب تم رات کو سونے کی تیاری کرتے ہو اور بستر پہ لیٹتے ہو، یا کسی بھی تنہائی والی جگہ پہ اگر تم چلے جاؤ، تو جب کوئی وہاں تمہیں دیکھنے والا یا ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، آپ ہوں اور آؤ ذات خدا ہو، اس وقت فرمایا قل لہا، اپنے آپ سے کہو اليوم قد مضى عليك فلا يعود اليك ابدا، آج کا دن اپنے آپ سے کہو کہ آج کا دن گزر گیا۔ مثال کے طور پر آج منگل کا دن گزر گیا، رات کو جب بندہ اپنے آپ سے حساب کتاب کرے، آج کا دن گزر گیا جو کہ پلٹ کر دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ اما عملتا، اپنے آپ سے کہو آج صبح سے شام تک تو نے کیا عمل انجام دیا۔ اکففت عن غیبت اخیک المومن، کیا کسی جگہ پر تیرے مومن بھائی کی غیبت ہو رہی تھی اور تو نے غیبت کرنے والے کو روکا تھا، یا نہیں خود بھی خوش ہو کے اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، اور جس غریب کی غیبت ہو رہی تھی اس کے بارے میں جو جھوٹ گند پلندہ ملا وہ کہہ ڈالا، اس نے خوشی سے سنایا، آپ نے خوشی سے سن لیا۔ انتا مسلم، کیا تیرا مسلمان بھائی کوئی تیرے پاس مدد طلب کرنے کے لیے کسی بھی حوالے سے، تو آپ نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی تھی، یا اس کی مشکل کے آسانی، مشکل کے حل کے لیے کوئی عملی اقدام کیا تھا۔ فرمایا کہ اگر تو یہ سارے کام تو نے کیے ہیں، غصہ آیا غصے کے وقت گالی دینے سے پرہیز کیا، کسی بندے کو نازیبا کہنے سے پرہیز کیا، دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کروائی ہے یا نہیں کروائی، اگر کروائی ہے، یہ سارے کام تو نے کیے ہیں، تو خدا کا شکر ادا کرو کہ مالک تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے یہ نیک اعمال انجام دیے۔ ظاہر ہے دیکھیں 100% تو کوئی بندہ بھی کامل نہیں ہو سکتا، جی بالکل، لیکن بہرحال جتنا ممکن ہو سکے کرنا چاہیے۔ اور بالفرض اگر خدا نخواستہ انسان نے نہ غیبت کرنے سے رکا ہے، نہ گالی دینے سے پرہیز کیا ہے، نہ لڑنے والوں کے درمیان صلح کروائی ہے، نہ ہی انسان نے کسی مسلمان کی کوئی مدد کی ہے، نہ اس کی مطلب پریشانیوں کے لیے اس کا ڈھارس بنا ہے، اگر یہ کام نہیں کیے تو سمجھو کہ آپ خسارے میں۔ خدا بندے اعظم سے توبہ کرو، استغفار کرو، معافی طلب کرو کہ خدایا مجھے توفیق عطا فرما ان اعمال صالحہ کو انجام دینے کی اور اعمال بعد سے بچنے کی۔ تو سب سے پہلا جو سمجھو تزکیہ نفس کا جو عملی اقدام ہے وہ ہے کہ اپنا حساب و کتاب کرے، اپنا محاسبہ کرے انسان، تو اس سے انسان کا دل روشن اور پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ یعنی وہی جو ہمارے معاشرے میں اکثر مشہور ہے جملہ کہ اپنے گریبان میں جھانکے۔ گریبان میں، بے شک ظاہر ہے جب انسان اپنے بارے میں سوچے گا، مولا فرماتے ہیں نا کہ جب انسان اپنی غلطیوں کی طرف دیکھے گا تو اس کو دوسروں کی غلطیاں نظر ہی نہیں آئیں گی، وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح سے ہی اس کو فرصت نہیں ملے گی۔ ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اپنی غلطیوں کی مطلب بڑے بڑے ہمارے جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے، اگلے کی چھوٹی سی ایک مطلب مسٹیک جو ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلا جو مطلب عملی اقدام ہے وہ ہے تزکیہ نفس کا، کہ انسان
اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنا جو یومیہ اس کا جو روٹین ہے جی روزمرہ کی، اس کا حساب کتاب کرے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرا فرمایا کہ عملی اقدام آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ عبادات میں رغبت پیدا کریں، نماز میں، دعا میں، استغفار میں، جب آپ خدا بند عالم سے کوئی چیز طلب کر رہے ہیں یا اس کی بارگاہ میں آپ عبادت انجام دے رہے ہیں تو اس میں خلوص پیدا کریں، اس میں خشوع و خضوع پیدا کریں اپنی عبادات میں۔ تو عبادات میں خشوع و خضوع پیدا کرنے سے بھی انسان کا دل روشن اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ فرمایا کہ صحبت صالح تورا صالح میں کناد و صحبت طالع تورا طالع میں کناد، نیک لوگوں کی ہم نشینی اور نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس سے بھی آپ کا نفس روشن ہو سکتا ہے اور آپ کے دل کا جو ہے وہ تزکیہ ہو سکتا ہے، پاک و پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جب آپ برے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں گے تو یقیناً اس کی اثرات جو ہیں وہ آپ کے اندر جو ہے آنا شروع ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو تزکیہ نفس ہے وہ نہیں ہوگا، نفس پاکیزہ نہیں ہوگا، بلکہ روز بروز اس میں سمجھو کہ وہ کالا ہوتا جائے گا، اس میں مطلب آلودہ ہوتا جائے گا۔ جیسا کہ ایک مشہور عارف کا یہ جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر چند منٹ کے لیے گوشت والی دکان پہ جاتا ہے اور وہاں گوشت خریدنے کے لیے جتنی دیر اس کو لگتی ہے وہاں بیٹھتا ہے یا کھڑے ہوتا ہے تو بعد میں اس کے جسم سے بھی گوشت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک بندہ اگر کسی پھول والے کی دکان پہ جاتا ہے اور چند دقیقے وہاں پہ گزارتا ہے تو اس کے اندر یعنی اس کے جسم سے خوشبو، پھولوں کی خوشبو جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ محفل کا جو ہے وہ اتنا اثر ہوتا ہے اچھی محفل کا۔ اور اس کے علاوہ وہ خدا بند عالم سے آپ توفیق طلب کریں کہ مالک مجھے مطلب اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی پیدا کریں، لوگوں کے لیے اچھی خواہشات کا آپ تقاضا کریں، خدا بند عالم سے لوگوں کی پریشانیوں کے حل کے لیے آپ دعا کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے تزکیہ نفس کا سبب بن سکتی ہیں اور نتیجہ انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ مطلب بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم کرنا تو چاہتے ہیں، مثلا سدھرنا چاہتے ہیں، سیدھی لائن پہ آنا چاہتے ہیں، لیکن ہم سے ہو نہیں پاتا۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں بس وہ نہ صرف کہنے کی حد تک، اب فرض کریں کہ میں کہتا رہوں کہ جی میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں، لیکن کوشش نہ کروں۔ کوئی بھی کام ہے چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے، اس کے لیے انسان کو مطلب ایک کوشش کرنی پڑے گی۔ خود جب تک انسان کوشش نہیں کرے گا، جدی نہیں ہوگا، سیریس نہیں ہوگا، وہ ارادوں میں اور سوچوں میں اور مطلب جتنا بھی کہتا رہے کچھ نہیں کر پائے گا۔ خیالی پلاؤ۔ خیالی پلاؤ سے کچھ نہیں بنتا۔ لہذا انسان کو تن من دھن کی بازی لگا کے کوشش کرنی چاہیے اور پھر نتیجہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا کہ السعی منا والفضل من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجے تک پہنچانا یہ اس رحمان الرحیم خالق کا کام ہے۔ تو انشاءاللہ جب انسان کوشش کرتا ہے تو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محنت کرنے والوں اور نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ یقیناً پھر انسان کی توفیقات خیر میں پھر اضافہ ہوتا ہے اور انسان اس کام کو کر لیتا ہے۔ قبلہ کیا نفس کی تربیت ایک ہی وقت میں مکمل ہو جاتی ہے یا یہ مسلسل جاری رہتی ہے؟ ہاں نا بھائی، یہ مطلب ہے کہ ایک وقت میں مکمل ہونا ممکن نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ کہ کوئی یہ کہے کہ بس میں نے ایک دفعہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لیا تو میں اب قیامت تک مجھے دوبارہ کوشش کرنے کی یا اس میں سعی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کہ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کا آج کا دن گزشتہ دن سے بہتر نہ ہو وہ خسارے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آنے والے دن میں آپ بہتری کی کوشش کریں، کیونکہ انسان کے اندر، انسان کی تربیت میں بھی اور انسان کے تزکیہ نفس میں بھی اور انسان کی جو ترقی کے منازل ہیں اس میں بہتری کی گنجائش بہرحال موجود ہوتی ہے۔ کوئی کامل نہیں ہے، کوئی اکمل نہیں ہے، کامل اور اکمل وہی ہستی ہیں جن کو اللہ نے کامل بنا کر بھیجا ہے۔ باقی ہم جتنے لوگ بھی ہیں ہم میں مطلب کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اور بہتری کی گنجائش موجود ہے، لہذا مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہر قدم اور ہر لمحے انسان کو ہدایت کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن میں بھی فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں بھی آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ قائم و دائم رکھ۔ تو یہ دعائیں، یہ آیات یہ دلالت کرتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہدایت کی بہرحال ضرورت ہے۔
تو جب ہدایت کی ضرورت ہے تو تزکیہ نفس کی بھی ہمیں بار بار کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ایک ہی دفعہ یہ کام انجام پانے والا نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک دفعہ انسان ایک اچھے ماحول میں آ جائے اور راہ راست پہ لگ جائے، لیکن بہرحال اس کے بھٹکنے کے اور بہکنے کے چانسز موجود ہے، کیونکہ ہمارا ماحول اس قسم کا ہے۔ تو اس ماحول میں جو ناہمواریاں پائی جاتی ہیں، ان ناہمواریوں کے پیش نظر ہمیں ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے اور بہتر سے بہترین کی تلاش میں ہر وقت رہنا چاہیے۔ قبلہ ایک برادر نے سوال کیا ہے، وہ یہ تزکیہ نفس کے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن اس موضوع سے ذرا ہٹ کے ہے کہ یہ روزے کی حالت میں بال کاٹنا اور یہ ناخن کاٹنا یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حجامت کروانا، خط کروانا، بال کاٹنا، دیگر جتنے بھی اضافی بال ہیں مثلا روزے کی حالت میں آپ کاٹ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں روزے کا جو باطل ہونے کا جو تعلق ہے، وہ حجامت جو لفظ عربی کا استعمال ہوتا ہے، وہ حجامت بئی معنی کے مطلب جسم کے کسی حصے سے خون نکلوانا، وہ بھی البتہ مکروہات میں شامل ہیں۔ بدن سے خون نکالنا، مطلب کسی کو آپ ڈونیٹ کرتے ہیں اپنا جی بلڈ، یا آپ کوئی ٹیسٹ کروانا ہے اس کے لیے آپ خون نکلواتے ہیں، یا کوئی زخم اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، یا دانتوں سے مطلب جان بوجھ کر خون نکالتے ہیں، تو یہ خون نکالنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، باطل اس سے بھی نہیں ہوتا۔ جی لیکن باقی جو حجامت یہ جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ بال کاٹنے کے لیے یا خط وغیرہ کرنے کے لیے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ ٹھیک ہے، آپ کروا سکتے ہیں۔ چلو بہت شکریہ جی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت جزاک نکالا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی گفتگو کہ جس میں ہم نے تزکیہ نفس کے عنوان پر بات کی، اور ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہے جامعہ حاضہ کے سینئر مدرس مولانا غلام عباس حاجی صاحب۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔